ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دنیا بھر میں معیشت کی بہتری کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو کئی وجوہات میں دو اہم بڑی وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ بہترین معاشی پالیسی، یعنی ٹیکس کلیکشن، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگر بہترین پالیسی اس کی بنائی جائے تو یقیناً اس ملک کی معیشت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور معیشت کی بہتری کی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیکیجز کو روک دیں. یعنی آپ منی لانڈرنگ کو روک دیں، کرپشنز کو آپ روک دیں، تو اس سے معیشت کو جو ہے استحکام ملتا ہے. دنیا میں معیشت کی بہترین یا استحکام کی چند وجوہات میں سے یہ دو بڑی وجوہات ہر جگہ موجود ہے. دنیا میں احتساب کا جو عمل ہے وہ کرپشن کے خاتمہ، یعنی دنیا میں جو احتساب کا عمل ہے وہ اگر کرپشن کا خاتمہ کرتا ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ اس سے معیشت مستحکم ہوتی ہے. لیکن کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جناب آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پر ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ نیب سے معیشت بہتر ہوتی ہے یا نیب سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری طرف یہ کہ جن سیاسی پارٹیوں نے نیب کو کریٹ کیا، یعنی اگر دیکھا جائے تو 1997 میں نواز شریف کے دور میں آپ کے احتساب ایکٹ بنا، پھر 1998 میں احتساب آرڈیننس، وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بنا، اور یہی احتساب ایکٹ، احتساب آرڈیننس آگے چل کے 1999 میں نیب آرڈیننس بن گیا، اور اب تک 2019 ہے، اب تک موجود ہے. 2016 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت اسے تبدیل کرنے کی اس میں کچھ قوانین کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن کیا وجوہات ہے کہ نہیں کیا گیا؟ آخر وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو اس نیب کی کریشن، اس کے تمام قوانین کو نافذ کرنے اور ان کے ان تمام نیب کے پروسیجرز کو، جس میں چیئرمین کے الیکشن، یعنی چیئرمین کو الیکٹ کرنے یا سلیکٹ کرنے کی جو بھی پروسیجر ہے اس کو لانے میں یہ تمام سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں انہی کی دی ہوئی ہیں. تو پھر یہ سیاسی جماعتیں نیب سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں یا نیب سے اتنا اختلاف کیوں رکھ رہی ہیں آج کے دور میں؟ اور ایک اور یہ کیا وجوہات ہے جو موجودہ حکومت کرپشن کے خاتمے پہ، اس کا دو بہت بیسک ڈیمانڈ ہے کہ غربت کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ بہت زیادہ اس وقت ان کا مین سلوگن ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ اس کے باوجود وہ ادارے کو، یعنی احتسابی ادارے کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرائے. میرے ساتھ ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، معاون خصوصی ہیں و ترجمان جناب وزیر اعظم پاکستان کے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب شیخ روحیل اصغر صاحب ہیں، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ کا ہی بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی. آپ کا ہی بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی، لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی. یہ مہمان ہیں آج کے اس ٹاپک کے لحاظ سے. سب سے پہلے میں آتا ہوں فیصل کریم کنڈی کے پاس. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر، میں نے جس طریقے سے ذکر کیا کہ دنیا بھر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ معیشت کے استحکام میں جو فیکٹرز انوالو ہیں ان میں ایک کرپشن کو روکنا ہے، اور کرپشن کے روکنے کی اہم ذمہ داری احتسابی اداروں کی ہوتی ہے، اور احتسابی ادارے اگر کرپشن روکتے ہیں تو معیشت کو استحکام ملتا ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان میں نیب جو احتسابی ادارہ ہے کرپشن پکڑنے کا، اس کو معیشت سے ریلیٹ کیا؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ آصف علی زرداری صاحب کی پچھلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ
نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتی. آپ نے مثال دی کہ دنیا میں نیب کا جو کام ہے وہ کرپشن کو روکنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو نیب کا کام ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے، جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے اپوزیشن کے لوگوں کو جس طریقے سے وکٹمائز کر رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ باہر کے لوگ اور جب کاروباری لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے نیب کام کر رہی ہے، تو وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس وقت وہ بھی نیب کی وجہ سے جو ہے کتراتی ہے کام کرنے سے. یہ وجوہات ہیں. ہم کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ احتساب کریں، بالکل کریں، اکراس دی بورڈ کریں. پاکستان کی بس پارٹیسپیٹ ہے لیکن اکراس دی بورڈ کریں. آپ دیکھیں جب کے پی میں جب آ جاتی ہے بات تو نیب جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈی جی نیب کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس قسم کی نیب ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انگلیاں کھڑی ہوں گی. اگر آپ ملک میں معیشت کو مضبوط کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی پہ زور دینا پڑے گا. جب تک آپ کی انٹرنل اسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں ہوگی، آپ جو ہے آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہی حکومت تھی جو ماضی میں کہتی تھی کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم سب کچھ کر دیں گے. آج وہی حکومت جو ہے، وہی وزیر اعظم صاحب جو ہے جو کہ کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، آج IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں، آج ورلڈ بینک کے پاس بھی جا رہے ہیں، آج در بدر ہر ملک میں جا رہے ہیں فنڈنگ کے لیے. اور ایک اور بات، جب ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اس ملک میں پاکستان میں یومیہ تقریباً 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اب تو وہ رک گئی ہے. وہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ 12 ارب یومیہ کے حساب سے اگر پیسے کی بچت ہوئی ہوگی تو معیشت تو مضبوط ہوئی ہوگی. تو پیسے کدھر ہیں جو کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جی اتنی کرپشن ہو رہی ہے؟ تو وہ پیسے بھی تو پاکستان میں بچ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ تو بالکل شفاف حکومت ہے. اس میں ان میں کوئی کرپٹ لوگ نہیں ہیں، کرپشن اس پارٹی میں تو بالکل ہے نہیں حکومت میں. تو سب کچھ بچ گئے ہوں گے. تو آپ کو باہر سے جانا پڑا، آپ کی تو معیشت مضبوط ہو گئی ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی وہ معیشت مضبوط نہیں ہوئی. دن بدن جو ہے ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 14 روپے تو انہوں نے کہا ہے کہ اوگرا جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی 14، لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کریں گے 7 روپے، بولیں گے جی دیکھیں انہوں نے 14 کہی اور ہم 7 روپے کے جو ہے اضافہ کر رہے ہیں. اگلے مہینے جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے پہلے جب پیٹرول ڈیزل کی یہ قیمتیں ہوں گی، دوائیاں دیکھیں، جن چیزوں کو دیکھیں. یوٹیلیٹی اسٹور کے جو ہے ملازمین جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی پیکیج یوٹیلیٹی اسٹور کا نہیں ہے. ٹھیک چیز کو آپ روئیں گے. ٹھیک ہے. میں جناب چند صاحب کی طرف آتا ہوں. پہلے جناب ندیم افضل صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے ابھی بات سنی فیصل صاحب کی، جو ایک بہت اہم بات ہے دنیا میں، احتسابی ادارے جب کرپشن کو روکتے ہیں تو اس سے معیشت کو استحکام ملتا ہے. اور خود عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس ملک میں اگر منی لانڈرنگ اور کرپشن کو روک دیا گیا تو معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، اور اسے روکنے کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے، احتسابی اداروں کو یعنی نیب کو مضبوط کیا جائے. تو یہاں تو بات بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ نیب اگر رہے گی تو معیشت کو خطرہ ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، فیصل صاحب کی یا ان کی پارٹی کی رائے یقیناً ان کی اپنی ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ ادارے سابقہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یا تو آپ اب دیکھ رہے ہیں عوام نے ٹیکس دینا ہے تو معیشت مضبوط ہونی ہے. عوام سے جب آپ نے ٹیکس لینا ہے، کاروباری طبقے سے آپ نے ٹیکس لینا ہے، سرکاری ملازم سے آپ نے ٹیکس لینا ہے، عام آدمی سے آپ لینا ہے، ٹیلی فون سے لے کر پیٹرول ڈیزل تک ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں. لیکن جب وہ ٹیکس پھر سرکاری خزانے میں آتے ہیں تو وہاں اپنے اللہ تللوں پہ ہم اڑا دیں اور وہاں پہ وہ کرپشن ہو جائے، اس کی بلیڈنگ ہو جائے اداروں کے ذریعے، پالیسیز کے ذریعے، SROs کے ذریعے، مختلف ٹھیکوں کے ذریعے، تو پھر اس عوام کا ٹیکس دینے پہ دل نہیں کرے گا. یہ بنیادی وجہ ہے. نہ ان کا ریاست پہ اعتماد ہوگا، نہ گورنمنٹ پہ اعتماد ہوگا، اور نہ پھر اس طرح انتظام چلتا ہے. عدل کی بنیاد پہ سسٹم قائم رہ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت یقیناً بلیک اکانومی یا حوالہ یا ہنڈی، ان چیزوں پہ ایکشن گورنمنٹ سخت لے رہی ہے، کیونکہ FATF کے حوالے سے ہو یا ہماری اپنے ضروریاتوں ہر حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ
کسی حوالے سے ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے ہو، تو یہ آج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. جب ایکشن لیں گے تو پھر بڑے لوگوں کو ناراضگی بھی ہوگی، پھر وہ بلیک اکانومی میں خواہ کو بزنس مین ہے، خواہ کو بیوروکریٹ ہے، خواہ کو سیاستدان ہے، یقیناً نالاں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ معیشت خطرے میں ہے، یہ میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہاں البتہ چند لوگوں کی ذاتی معیشت خطرے میں ضرور ہو سکتی ہے، ریاست کی معیشت خطرے میں. الٹیمیٹلی اس میں استحکام آئے گا جب لوگوں کا اعتماد ایف بی آر پہ بحال ہوگا، جب لوگوں کا اعتماد ٹیکس کے نظام پہ بحال ہوگا، جو کہ اس حکومت کی ترجیحات میں سے ہے. اگر آپ یہ تاثر ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کا پیسہ لوٹا نہیں جائے گا، تو یقین جانیے پھر بزنس مین، سرکاری ملازم، ہر طبقہ فکر پھر ٹیکس دے گا، پھر ان کو اعتماد ہوگا. ان کو اعتماد دینا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری ہے. اصغر صاحب، ایک ایکٹ آیا تھا 1997 میں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ احتساب ایکٹ تھا. نواز شریف صاحب کا دور تھا. پھر 1998 ہوا، وہ احتساب ایکٹ احتساب آرڈیننس میں چینج ہو گیا. پھر وہ احتساب آرڈیننس ایز اٹ از احتساب نیب آرڈیننس 1999، یہ مشرف صاحب کا دور تھا جس میں یہ نام اس کو دیا گیا. 1999 سے لے کر 2019 ہے سر، یہ نیب ایگزسٹ کرتی رہی. اس کے آپ لوگوں نے قوانین بنائے، قوانین کو تحفظ حاصل ہے پارلیمنٹ سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیب کی کریشن آپ لوگوں کی ہے، ان کی سارا پروسیجر آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے. کیا وجوہات ہے سر، کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے ہی آتی ہے آپ کو وہی ادارہ جو 1997 سے لے کر 2017 تک برا نہیں لگا اب برا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک بنیادی طور پہ ایک بات تو آپ خود مان گئے نا کہ یہ ادارہ بنایا کس نے، مطلب کس وجود میں کب آیا. 1997 میں آپ نے اس بات کو آپ نے خود تسلیم کیا. تو اس کا مطلب ہے اس وقت کی حکومت کا یہ ایک سوچ تھی کہ بہتر طور پر اگر کہیں ایسی کرپشن، میگا کرپشن اگر کہیں ہوتی ہے تو یہ ادارہ ہونا چاہیے جو اس کو پروبن کرے. اب میرا ذرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. میں آپ کو پتا میں زیادہ اس میں بحث مباحثے میں نہیں جاتا، نہ میں برائے تنقید کرنے کا عادی ہوں. میں تو جو میری بات سمجھ میں آئے گی وہ میں کہہ دوں گا، جو آپ کی سمجھ آئے گی اپنے پاس رکھ لوں گا، اپنے لیے سوال کے رکھ لوں گا تاکہ میرے کام آئے آئندہ زندگی میں. ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ احتساب کرتے ہیں تو کراس بورڈ احتساب کرتے ہیں. وہ یہ احتساب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کی غلطی کو نادانی سمجھ کے معاف کر دیا جائے، آپ کی غلطی کو ٹیکس کی صورت میں آپ سے لے لیا جائے اور آپ کی غلطی کو کہا جائے نہیں چلیے کوئی بات نہیں، آپ معصوم تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے غلطی کی کر لی. جہاں سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں سے یہ کنفیوژن شروع ہوتی ہے، جہاں سے پھر منفی تاثر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، عام آدمی بات کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، خوف کی فضا میں کبھی بھی آپ کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. معیشت کو سہارا دینا، معیشت کو مضبوط کرنا سرمایہ دار کا کام ہے. جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے افضل، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے اور باقی سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، پورا ملک آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان حالات میں کوئی شریف آدمی اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگائے گا، اپنا دولت بھی داؤ پہ نہیں لگائے گا اور عزت بھی داؤ پہ نہیں لگائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو معیشت میں بہت زیادہ گہرائی تک پتہ ہوگا، علم ہوگا. دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیجیے، پیرلل اکانومی چلتی ہے. لکھ لیجیے میری بات اور اس کو آپ بے شک کسی وقت کھنگال لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، پرکھ لیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا جہاں تک معاملات ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ڈومین ہے. ہائی کورٹ کا اپنا ڈومین ہے، ایف سی پی سی کا اپنا ڈومین ہے، ایف آئی اے کا اپنا ڈومین ہے، اسی طرح باقی سارے ادارے جتنے ہیں، ایف بی آر کا اپنا ڈومین ہے. انہوں نے اپنا ایک معاملہ دیکھنا ہے، انہوں نے ٹیکس لگانا بھی ہے اور ٹیکس کلیکشن بھی کرنی ہے. اب
بات کیا ہے، بات کہاں پہ آ کے چلتی ہے؟ اب نیب کا ادارہ تھا کرپشن کو پروون کرنے کا. اب میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اس میں ان کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے، مجھے حقیقت اس بات کا علم نہیں ہے. منی لانڈرنگ بل 2000 غالباً 2 میں آیا یا اس کے بعد آیا، اور پھر 2010 میں اس کی اطلاق ہوا، 2010 میں. اور 2010 میں کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی کی. تو اس کا مطلب ہے احتساب کرنے کا اصولی طور پہ فیصلہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے 1997 میں. آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. منی لانڈرنگ بل آیا 2010 میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اس کا اطلاق ہوا 2010 سے، اور 2010 میں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو اس مطلب دونوں حکومتوں نے اپنی طرف سے صحیح کیا. غلطیاں، خامیاں، خرابیاں ڈاکٹر صاحب انسانوں سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گزرے ہوئے کل کو پیٹتے رہیں، روتے رہیں، اس پہ وبیلا مچاتے رہیں، اور آنے والے کل کو آپ بھول کے آرام سے بیٹھ جائیں اور وہ اس میں اس قسم کا معاملات اٹھا دیجئے کہ بس آپ. اب دیکھیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں منفی بات نہیں کر رہا ہوں، مثبت بات کر رہا ہوں. تقریباً ہماری حکومت کو بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا. اب 1 سال آپ کے پاس، 1 سال بہت ہوتا ہے. آپ 1 سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کانفیڈنس تو آپ کے بہت زیادہ کانفیڈنس ہے آپ پہ. تو دیکھیں نا، آپ نے تو اس قسم کا پروگرام دیا تھا کہ میرے خیال میں شاید آنے والی اور جانے والی کوئی حکومت ایسا پروگرام نہیں دے سکتی جیسا پروگرام آپ نے دیا تھا. اسی وجہ سے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے، مختلف لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور مختلف لوگوں نے آپ کی میت میں آگے کام کرنا شروع کر دیا. اب لیکن پھر یہ کیوں، آخر کیوں رکا ہوا، کیوں ہے؟ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا کام؟ کیوں نہیں آپ آگے لے کے چل رہے؟ کیوں آئی ایم ایف والے جو ہے وہ آپ پہ اعتبار نہیں کر رہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک گزارش کروں، آپ ڈاکٹر بہت سمجھدار ہیں. میری آخری بات، اس کے بعد آپ اپنا پروگرام آگے بے شک لے کے چلیے گا. میری آخری بات سن لیجیے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو سمجھ لیں کہ جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس کا میل جول بنتا نہیں ہے. نیب کرپشن پہ پروون کرے گی، ان کا ڈومین ہے کرپشن پہ پروون کرنا، اور اس پہ ان کو کرنا چاہیے. جہاں پیسہ کہیں ایسا آتا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ اس کو پھر مجھے، آپ کو، سب کو ایک ہی لائن میں رکھ کے سوچنا چاہیے. تو وہ میرے خیال میں شاید ایک وقت آئے گا، یہ بھی ایسا مضبوط ادارہ ہو جائے گا کہ وہ پھر ہر قسم کی پریشر سے نکل جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے سر، میں ذرا حکومت کے خلاف بات کریں تو حکومت والے پیسہ روک لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بیان دیا تھا. یس یس، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں. جی آپ چلیے آگے کریے، پھر بات کر لیں گے. میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. میں کاکڑ صاحب سے پوچھے تو کاکڑ صاحب دیکھیں، انہوں نے تو ایکسپٹ کیا کہ 1997 میں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جی انہوں نے ہی بنایا تھا یہ ادارہ، نواز شریف صاحب کی دور حکومت. پھر نواز شریف کے دوسرے دور اردو میں آرڈیننس بن گیا. پھر یہ 2016 میں نواز شریف کے ہی دور میں کچھ قوانین میں تبدیلی لانے کے لیے ایک بل کی کوشش کی گئی، وہ بھی جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب 2016 میں بہت بڑی تعداد میں تھے، وہ جو چاہتے کر سکتے تھے. لیکن سر اس دوران 2018 تک ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کہیں پیپلز پارٹی سے، کہیں مسلم لیگ نون سے، اسی نیب کے حوالے سے کوئی اعتراض سامنے ایز سچ بہت بڑا نظر نہیں آیا. لیکن اب ہے، اور ایون یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ نیب اگر رہے گی تو پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. حالانکہ دنیا میں احتسابی عمل معیشت کو استحکام دیتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، ان پرنسپل یہ بات درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اگر نہیں ہوں گے تو وہ سوسائٹیز، وہ ریاستیں، وہ ایک کیوٹک صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے. وہاں پہ ایسے لگے گا جیسے وار لارڈزم کا راج ہے، مائٹ از رائٹ کی بات ہے. جس کو جتنا، جس کی طاقت ہوگی، وہ اس سے ایکسپلائٹیشن کا ایک نظام تشکیل بھی دے گا، ترتیب بھی دے گا.
قوانین کا آنا وہ سویلائزیشن کی نشانی ہے، وہ تہذیب کی نشانی ہے، اور میرے خیال میں 21ویں صدی میں اس طرح کی بات کہنا یا تاثر دینا کہ اگر قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہماری معیشت کام کرے گی، ہمارا سیاسی نظام کام کرے گا تو معیشت کو لے ڈوبے گا، یہ بڑا سمپلسٹک اور مس لیڈنگ ویو ہے۔ ہمیں یا کسی بھی نظام جو حکومت کا ہو، ہماری رسپانسبلٹی پرائمرلی گورنمنٹ کی ہے کیا؟ گورنمنٹ کے پاس آئین اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ایک تو وہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی ان لوگوں کی جو ہے اس کے لیے وہ رسپانسبل ہو، دوسری رسپانسبلٹی اس کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی میں ٹیکس کلیکشن، پھر اس کی ڈسپینسیشن، اس کی جو اسپینڈنگ ہے، اس کا ایک میکینزم ظاہر ہے ہیومن نیچر کے ساتھ گریڈ کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس اسپینڈنگ جو ہے وہ اگر ٹرانسپیرنٹ انداز میں نہ ہو تو وہ پولیٹیکل ایلیٹ یا اکنامک ایلیٹ جو اس ڈیسیجن میکنگ میں وہاں ہوتی ہے، بہت زیادہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ سیلف اگرینڈائزمنٹ اور سیلف ایڈوانٹیج کے تحت ان ڈیسیجنز کو استعمال کریں گے۔ اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم کی ضرورت ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں 97 سے کریڈٹ دینا چاہیے، اگر پی ایم ایل این نے اس کی انیشیشن لی ہے ان کو، if they are claiming the credit، ان کو ڈیو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی اور کریڈٹ لے رہی ہے کہ وہ اس کو ایوالو کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، ان کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ اگر اب پی ٹی آئی اس کو انشور کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہی ہے تو پھر اس کی کرٹیسزم کس بنیاد پہ؟ یا تو اگر اصولی طور پہ یہ بات غلط ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی تو پھر تو وہ کریڈٹ ان کو ہم نہیں دے سکتے، اور اگر وہ کریڈٹ ان کو دینا ہے تو پھر ابھی کی اپریسیشن پی ٹی آئی کو دینی پڑے گی۔ تو ایک تسلسل ہے، کل ہو سکتا ہے دوبارہ ان لوگوں کی حکومت آ جائے، اس نظام کو اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسٹوڈین ہیں پبلک ایکسچیکر کے، ہم لوگوں کے پیسوں کے امانت دار ہیں، اور اس امانت داری میں اگر کہیں کوئی خیانت کا پہلو نکلتا ہے اس کے لیے مضبوط ادارے ہونے چاہیے، اور ان اداروں کو بلا شک و شبہ وداؤٹ فیئر آف فیور ان کو کام کرنا چاہیے۔ ابھی بھی اگر کہیں کوئی کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے تو میرے خیال میں تمامیوں کو اس میں سوچنا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کو کنسیشنز دیے جائیں، بلکہ انشور کیا جائے کہ بڑی ٹرانسپیرنٹ اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں اگر ہوگی تو اس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ اچھا اثر پڑے گا، لوگ جب آئیں گے ان کو ایک سینس آف کانفیڈنس ہوگا، اور معیشت ایک ہیلدی انداز میں گرو کرے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا پہلے ندیم افضل چند صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ چند صاحب، یہ بڑا سوال اٹھایا ہے جناب روہیل اصغر صاحب نے کہ خوف کی فضا میں جو ہے وہ معیشت کا استحکام نہیں مل سکتا ان کا، اور دوسری طرف جناب فیصل صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی اکراس دا بورڈ نہیں ہے، تو یہ اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف نیب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہی ہے اکراس دا بورڈ۔ اس پوائنٹ سے میں تو یہ سمجھاؤں، اور صرف اپوزیشنز کو وہ کر رہی ہے، جس سے خوف کی فضا قائم ہو رہی ہے بزنس مین کے لیے بھی، عام آدمی کے لیے بھی، پولیٹیشنز کے لیے بھی، بیوروکریٹس کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے۔ ایک تو سر ذرا اس کی ضرور وضاحت کیجیے گا، لیکن تھوڑا سا ایک اور سوال میں اٹیچ کرتا ہوں، چھوٹا سا اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ سر آپ تو احتسابی عمل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کرپشن کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ کے تو مین مینیفیسٹو ہے، پھر بھی آپ اپوزیشن سے مل کر نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو 97 میں جس طرح شیخ صاحب نے کہا، یقیناً وہ احتساب کا عمل شروع کیا گیا، لیکن وہ پوری قوم کو یاد ہے، وہ سیف الرحمان احتساب الرحمان جو رکھا گیا تھا نا، وہ سیف الرحمان کا احتساب تھا، اور اس میں صرف اس وقت پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا یا ان چند لوگوں کو
پھر مشرف دور آیا. مشرف دور میں یہی نیب پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرواتا رہا لوگوں کی. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اس پہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کا غلط استعمال ہوا. پھر اس کے بعد آگے دور آتے گئے. اب پچھلا دور آیا. اب موجودہ چیئرمین یا اس سے پچھلے چیئرمین یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متفقہ طور پر COD کے تحت اپوائنٹمنٹ ہے. اب اس میں PTI نے نہ تو کوئی نیب کے آج تک اپوائنٹمنٹ کی, نہ کوئی ریفارمز کی. آگے جا کے اب ریفارمز کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کا جو ایک شور ہے کہ یہ صرف اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹیو ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں آپ آئیں ریفارمز کریں. اگر ہم سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس میں ریفارمز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پارلیمنٹری سسٹم میں آپ یہ اس سے کبھی بھی اپوزیشن سے آپ نہیں بھاگ سکتے, کبھی بھی آپ ریفارم سے نہیں بھاگ چل سکتے. خان صاحب کا تو ایجنڈا ہی ریفارمز کا ہے, ریفارمسٹ ایجنڈا ہے. ہم کب خواہ نیب ہو, خواہ کوئی اور قوانین ہو, خواہ الیکشن کمیشن ہو, خواہ میں سمجھتا ہوں جوڈیشل ریفارمز ہو, ہر قسم کی ریفارمز کے لیے ہم حاضر ہیں اور یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں جدت پیدا کرنی چاہیے. جو قانون میں سکم موجود ہے, جو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مطلب معاملات صحیح نہیں چل رہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ بنی اس لیے ہے ڈیبیٹ کے لیے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. رہ گئی بات آپ جو کہتے ہیں کسی کو وکٹمائزیشن, ایک کیس بتا دیں جو PTI نے انیشیٹ کیا ہو. سارے کیس پرانے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف کیس ہیں تو وہ چوہدری نثار صاحب خود پریس کانفرنس کر کے بتا کر گئے ہیں کہ یہ پرانے کیسز ہیں, خواہ منی لانڈرنگ کے ہو, خواہ اومنی گروپ کے کیس ہوں. اور اگر نون کے خلاف کیس ہیں تو آپ وہ بھی پرانے کیسز کی لسٹ ہے. ابھی میرا خیال ہے پہلا کیس جو نیب نے ابھی شروع کیا ہے جو حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف, وہ پہلا کیس ہے. اس کے بھی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کوئی اس کا ریفرنس نہیں بنا, کوئی ابھی اس کے اوپر اور حکومت کی طرف سے حکومت تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں کہتا ہوں عدل ہر صورت ہونا چاہیے اور عدل نظر آنا چاہیے. آپ جب بھی عدل سے دامن بچائیں گے تو لوگ انگلیاں ٹھیک اٹھائیں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آتا ہوں کہ دیکھیں سر, آپ نے بہت آگے بڑھ کر جو ہے وہ نیب کے اوپر بات کی ہے, آصف علی زرداری نے صاحب نے, بلاول صاحب نے. میرا سوال یہ ہے کہ سر 1997 اینڈ 2019 ذرا فرق دیکھیں سر. آپ نے آج کھڑے ہو کر کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ غلط ہے, اس کے قوانین غلط ہیں اور وہ اپنی اختیار سے زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو غلط کام ہے, اور نیب اگر اسی طرح کرے گا تو یہ وکٹمائزیشن ہے اور معیشت کی تباہی ہے. سر آپ کے اس بات کا عوام میں امپیکٹ اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں جتنی میں نے معلومات لی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے مین لیڈرشپ نیب میں کرپشن کے کیس میں اس وقت ریفرنسز, انویسٹیگیشن اور انکوائری بھگت رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے انکوائریاں بکتی ہیں. 11 سال آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں اور اس کے بعد وہ باعزت قریبی ہوئے ہیں. نیب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کوشش کی کہ اس میں ترامیم ہونی چاہیے, لیکن ماضی کی PMLN کی حکومت اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. آج بھی جو نذیر حسین صاحب بات کر رہے ہیں, اگر ان کی حکومت کے لاء منسٹر اگر کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں پازیٹیو چینجز کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر سکے چاہیے. جہاں تک نذیر حسین صاحب نے بات کی کہ جی یہ تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کہ چیئرمین کو لے کے آئے, اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں لے کے آئے. بالکل ہماری ایک چوائس غلط بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طریقے سے وہ مینوپولیٹ ہوتے ہیں. ایسے تو آپ نے بھی اسد عمر کی چوائس کی تھی اور ہیلتھ منسٹر لائے تھے, آپ نے اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. تو آپ نے بھی تو غلط چوائس کی تھی. ضروری نہیں کہ ہم نے اور ماضی کی لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے نیب کا چیئرمین کو لایا کوئی ہم نے کوئی اچھی چوائس کی ہوگی, ہم نے بھی شاید غلط چوائس کی ہوگی. ہم بھی انسان ہیں, جیسے آپ کے وزیر اعظم نے ایک غلط چوائس کی تھی ہیلتھ منسٹر کے حوالے سے یا باقی فائنانس منسٹر کے حوالے سے یا باقی وزراء کے حوالے سے, انہوں نے چینج کر لیے.
لیکن یہاں پر جو ہے وہ چیئرمین چینج نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور ایک بہت لمبا ایک پروسیس ہے، اس لیے. ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے کہ روہیل اصغر صاحب کی طرف آؤں اور سینیٹر انور کاکڑ صاحب کی طرف آؤں، ایک تصحیح بھی کر دوں کہ اب کاکڑ صاحب جو ہیں وہ باپ کی جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کی ترجمان نہیں ہے، ایز اے سینیٹر اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب روہیل اصغر صاحب، ایک تو تقریباً کوئی 31 جنوری 2019 تک نیب نے 303 ارب روپے ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کیا ہے، تو یقیناً اس سے معیشت کو استحکام ملا ہوگا. ایک تو اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹس آپ کو چاہوں. دوسری بات سر یہ ہے کہ لوگ پی ایم ایل این کی یا پی ایم ایل کی لیڈرشپ کی بات پر اعتبار کیسے کریں جو 1997 سے لے کر 2017 تک نیب کے کسی اقدامات کو انہوں نے جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا، ان کے کسی قوانین کو چیلنج نہیں کیا. ہاں کہ 2016 میں بھی بل آیا اور ابھی آپ نے سنا پیپلز پارٹی چاہتی تھی لیکن پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی. تو کیسے اعتبار کریں جب پی ایم ایل این کے بہت اہم لوگ اس وقت آج حمزہ شہباز ہوں، سلیمان شہباز ہوں، سعد رفیق ہوں، شاہد خاقان ہوں، شہباز شریف ہوں اور بہت سارے لوگ ہوں، وہ نیب کی انکوائری، انویسٹیگیشن اور اب تو ریفرنسز بھگت رہے ہیں. تو اگر آپ چلائیں گے نیب کے خلاف تو لوگ یہ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ آج کیوں؟ اگر نیب کے قوانین غلط تھے تو آپ کو بڑا موقع ملا تھا، آپ تبدیل کر دیتے. ڈاکٹر صاحب یہ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں آپ سے اختلاف تو نہیں کرتا، لیکن یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، آپ ایسا سوچ رہے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے، لیکن عوام ایسے نہیں سوچتی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ایک گناہ میں نے کیا، مجھے آپ پکڑ لیتے ہیں، ایک گناہ آپ نے بھی وہی کیا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی یہ طرح چیزیں جو ہے نا، وہ چیزیں جو ہے پھر وہ کنفیوژن پہ کرتی ہے، اسی سے پھر لوگ باتیں بناتے ہیں نا. میں ایسے مثال کے طور پر میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین نے یا نیب کے ڈی جی نے یا نیب کی کورٹ نے کسی کو سزا دینی ہے یا کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اتنی امیچورٹی ہے، اتنی نان سیریسنس ہے کہ وہ اس کے فیصلہ دینے سے پہلے آپ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. تو پھر میں اس معاملے میں کیا عرض کروں گا؟ پھر میں کیا، میری طرف سے آپ کیا جواب سننا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا، کیا ری ایکشن دوں گا؟ تو یہ ایک دفعہ نہیں کیا، 20 دفعہ کیا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بہت سی تصویریں اخبارات کی زینت بنی. آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، آپ کیوں ملنے گئے وہاں پہ؟ آپ ملے، بیٹھے. اب مجھے نہیں پتا آپ نے حکومت کی کیا مشکلات تھی جو آپ نے آپس میں ڈسکس کی، یا ان ادارے کی کیا مشکلات تھی جو آپ نے ڈسکس کی، لیکن اس وقت یہ چاہیے نہیں تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا. مطلب میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں، اور شاید دبے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ عدلیہ کے لیے یا کسی کے لیے میرا بڑا احترام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ کے اختیار میں ہے، قلم آپ کا، سوچ آپ کی، کتاب آپ کی، لیکن اس فیصلے سے پہلے اگر اپنی زبان سے فیصلہ نہ کہہ دیں تو میرے خیال میں پھر آپ پہ اعتبار رہے گا. لیکن اگر فیصلہ دینے سے پہلے ہی حکومت کی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ فیصلہ صادر کر دیں اور بتا دیں کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے، 8 دن کے بعد دوسرا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 50 اور آئیں گے، پھر 20 اور آئیں گے، پھر اس معاملے میں آپ تو خود ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، میں تو صرف چونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، جو فیصلے صادر کرتے ہیں، میں تو ان کی روشنی میں پھر بات کرتا ہوں نا. پھر مجھے بتائیے میں نے انصاف کہاں سے لینا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں ذرا کاکڑ صاحب سے بھی ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں. سر جناب کاکڑ صاحب، میرا جو سوال ہے وہ اسپیسیفک یہ ہے کہ دیکھیں وہ قوانین جیسے ابھی خود ایکسیپٹ کیا کہ 1997 سے یہ ایکٹ شروع ہوا ہے، آرڈیننس، پھر نیب آرڈیننس، پھر یہاں تک پہنچا ہے. قوانین کو 270AA کا تحفظ حاصل ہے پارلیمنٹ کا.
قوانین سارے پارلیمنٹ نے ہی بنائے ہیں, پارلیمنٹیرین نے ہی اس کو تحفظ دیا ہے. لیکن جب لیڈرشپ اور ممبر آف پارلیمنٹ اسے کالا قانون کہیں گے نیب کا, جسے کبھی تبدیل نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ ان کی پارٹی حکومت میں بھی رہی, اکثریت میں بھی رہی, اس قوانین کو جس کو پارلیمنٹ کا تحفظ حاصل ہو, اس قانون کو اگر آپ کالا قانون کہتے ہیں تو یہ توہین پارلیمنٹ نہیں ہے سر. اور پھر ایک اور چیز جو چھوٹا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کرپشن کے جتنے قوانین نیب کے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے اینٹی کرپشن بل 2005 UN کا, اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, تو کیا تبدیل کریں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ لفظ جو کالا قانون ہے بنیادی طور پہ اس فریز کے استعمال سے اختلاف کرتا ہوں. قانون برا ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو رنگ کے تعصب کی نگاہ سے پکاریں گے, بیان کریں گے, تو اس سے ایک ریشل پریجوڈس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے, اسمیل آتی ہے. میرا یہ خیال ہے اس کو ہر سطح پہ پولیٹیکل کمیونیکیشن میں ایوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا جو بنیادی نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, دیکھیں پارلیمنٹیرینز اگر یہ سمجھتے ہیں یا پریشر گروپس ایسے ایمرج ہوتے ہیں عوام کی جانب سے جہاں پہ آلٹریشن آف لا, ریفارم آف لا کی طرف بات آتی ہے, تو یقیناً آنسر اس کا پارلیمنٹ میں ہی لایا کرتا ہے, ہمیں دوبارہ اسی کی طرف ہی جانا پڑے گا. پرائم آبجیکٹو آف اینی لیجسلیشن کیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انٹینٹ آف لیجسلیشن کیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ابھی رویل اصغر صاحب بہت ہی میچور اور مناسب بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ عدل کا ہوتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے ان کی. عدل یقیناً یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں پہ اگر الزامات ہیں تو وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. عدل کے تقاضے قطعاً اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے. اس کو ہولسم ہونا چاہیے. جن کے خلاف ہو رہے ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہونے چاہیے, اور جو بچ گئے ہیں اور ان پہ سنگین الزامات ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہونے چاہیے. تبھی ہم ایک بیلنس معاشرے کی طرف, ایک بیلنس گورننس کی طرف جا پائیں گے. لیکن اگر ہم صرف وکٹم ہوڈ کا کارڈ پلے کرتے رہیں گے اور اس کا کنکلوژن کیا ہوگا کہ جو پروسیس ہے انویسٹیگیشنز کا اس کو ہالٹ کر دیا جائے, روک دیا جائے, ترک کر دیا جائے, کیا یہ عدل ہے؟ یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے. میرے خیال میں وہ خود بھی ایگری کریں گے, باقی پارٹیسپینٹس بھی ایگری کریں گے کہ عدل قطعاً اس چیز کو تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان کو روک دیں. عدل یہ یقیناً تقاضا کرتی ہے کہ اگر انوار کے خلاف کوئی الزام ہے سنگین تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, چند صاحب کے خلاف ہے تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اس کی ڈیمانڈ آنی چاہیے. لیکن قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن پروگرس میں ہے اس کو کسی طور پر پریجوڈس کیا جائے, اس کے خلاف ڈرم بیٹنگ کی جائے اور اس کو متنازع بنا کر جو انصاف کے ریکوائرمنٹس ہیں ان سے رائے فرار اختیار کی جائے. یہ میرے خیال میں کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جناب سینیٹر انوار اللہ صاحب کا شکریہ, شیخ رویل اصغر صاحب آپ کا شکریہ, ندیم افضل چند صاحب آپ کا شکریہ, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا شکریہ. اب رہی بات کہ وہی سوال کہ کیا معیشت کا استحکام دنیا بھر میں احتسابی اداروں کی احتساب اور مضبوطی سے ہے یا احتسابی اداروں کی موجودگی سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. یہ جو کوشچن ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے اور یقیناً میرا خیال ہے کہ کوئی اس بات کی نفی نہیں کرے گا کہ دنیا بھر میں احتسابی ادارے جب احتسابی عمل کرتے ہیں اور کرپشن کو پکڑتے ہیں, روکتے ہیں, تو اس سے معیشت کو استحکام ملتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.